السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان ایکسپریس کے ساتھ سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا بھر میں اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ آج کے پیراڈائم میں، آج کے دور میں جب بات کرتے ہیں مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو یہ پیراڈائم تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے تھے قرآن و سنہ کے حوالے سے اور مختلف فرقوں کے اندر یا ان فرقوں کی بکس کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرقے ورسز انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ ایک نیا پیراڈائم ہے جس میں آپ کے پاس ریڈی میڈ انفارمیشن موجود ہے۔ آپ وہ جو ایک پوری بک پڑھنی ہوتی تھی 2000 پیجز کی، اب وہ آپ 5 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک معلومات اخذ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ ان کی کوئی تعارف تو کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسلام سے جڑے ہوئے اردو بولنے والے تمام لوگ آپ کو لازمی سنتے ہوں گے۔ جو نہیں سنتے ہوں گے وہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو نیا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے اس نے اسلام کو کس حد تک فائدہ پہنچایا ہے۔ السلام علیکم محمد علی مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جنید بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھے طریقے سے تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ اللہ کا نام لے کے اپنے سوالات شروع کریں۔ سورہ النحل کی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا اور کون راہ راست پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تشریح پہلے آپ کیجئے کہ کیا آپ کا جو انداز تکلم ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو پتا چلا کہ لوگ محمد علی مرزا کی گفتگو سے اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں، انداز تکلم سے زیادہ لوگ خائف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ it is not important what he is saying, it is very important how he is saying۔ اس آیت کی روشنی میں یہ پورا رویہ سمجھائیے مجھے۔ اس آیت میں قطعاً یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے آپ اس کو پھینک دیں، انداز کو اپنا لیں۔ لچھے دار انداز تو ہمیشہ خوشنما انداز شیطانی لوگوں کا رہا ہے، اور وہ اپنا غلط سودا بھی پبلک میں اس طریقے سے بیچتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اینڈ پہ فرمایا وما انا من المتکلفین۔ اے نبی آپ فرما دیں میں تکلف کرنے والا نہیں، میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا ہوں۔ اور یہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تھا، اور اس کا کلائمیکس یہ آیا تھا کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو اکھاڑ لوں گا، پچھاڑ دوں گا اور انہیں میں جہنم تک پہنچا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ انہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اس کے چیلنج کے جواب میں یہ کہتا کہ میں دیکھتا ہوں تو کس طرح میرے بندوں کو ورگلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو تیری طرف لگیں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ ابھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات تھی، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب دو پہلوانوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے نا، دو ڈان سامنے آتے ہیں، یہ میں اس کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، ایک ایبسولوٹ، تو ایک کہتا ہے نا میں تیرے بندے اغوا کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا نا میں بندے اغوا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو بھی تیرے راستے پہ چلے گا نا اسے میں جہنم میں پھینکوں گا۔ میں نے کوئی گارنٹی نہیں اپنے کسی بندے کی اٹھائی، کیوں؟ میں نے پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، اب جو کوئی خود گمراہی کمانا چاہتا ہے تو کمائے۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر نبی علیہ السلام سے کروایا گیا کہ آپ کہہ دیں میں تکلف کرنے والا نہیں، میں نے کھول کھول کر بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو آپ نے آیت ریفر کی سورۃ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بالکل یہی انداز ہے ہمارا اللہ کے فضل سے۔ اس میں 3 کیٹیگری کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا، 3 طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے حکمت کے ساتھ دلائل دے کر انٹلیکچولی قائل کر کے بات سمجھانی ہے، جس طرح آج کے اس ماڈرن دور میں ایتھیسٹ ہیں، لبرلز ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ اردو بولنے والوں میں میرے سوا کون سا بندہ ہے جو تمام سائنٹیفک فیکٹس کو لے کر، اور وہ اتنا کوالیفائڈ بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور تمام چیزیں پبلکلی کلیئر کر رہا ہو؟ اللہ کے فضل سے میری درجنوں میں ویڈیوز ہیں کہ میں پوری حکمت کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں۔ دوسری چیز اس میں آئی
واز حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے آپ نے واز کرنا ہے. جہاں واز کی باری آتی ہے الحمدللہ آپ میرے فکر آخرت سے متعلق ویڈیوز دیکھیں تو اس میں تو آپ کو ایک بالکل ڈفرنٹ میرا کلر نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹاپک ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. جس طرح نبی علیہ السلام جب جمعے کے ممبر پہ آپ کو نظر آئیں گے تو تلوار اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو آکورڈ لگیں گے. لیکن اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کا تعارف ہی یہ کروائے کہ ایک بندہ ہے جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تو لوگ تو کہیں گے جنگجو. آپ کا ایک دعوت والا پہلو اوور لک ہو جائے گا اگر آپ کے شارٹ کلپ یہی والے کاٹے جائیں جس طرح اس زمانے میں لوگ کاٹتے تھے، آج تک لوگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا صرف وہ والا پہلو پیش کیا جائے کہ آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آپ ممبر کے اوپر ہیں تو پھر آپ کا صرف ایک وائز والا ہوگا، تو پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا کہ اچھا یہ صرف واضح نصیحت ہی کرتا ہے، میدان جنگ کا سوار یہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے کلپ پیش کرتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آیا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ. دنیا میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو نہ حکمت کی بات سمجھتے ہیں نہ اچھے واز سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑتا ہے. مجادلہ آپ کو پتا کیا ہے عربی میں؟ انگلش کے لیے اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ ہے ڈیبیٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ. اچھا، ترکی بترکی جواب دینا، مجادلہ. جدل عربی میں کہتے ہیں جھگڑے کو، جدلیات یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. کارل مارکس کی آپ اگر وہ ساری پڑھیں نا، جو اس کی تھیوری ہے ڈاس کیپیٹال، اور وہ اس میں آپ کو یہ جدلیات والا ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ دو مختلف قسم کی چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک پھر تیسرا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. اس کے لیے جدلیات کا لفظ. مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑا کرنے کو جس میں آپ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ترکی بترکی جواب ہوا ہے نمرود کا، انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا. اب یہ اس نے فضول حرکت کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے اوور لک کر کے اگلی اسے پکی دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس ادھر وہ ختم ہو گیا. تو ترکی بترکی جواب دینا اسے کہتے ہیں مجادلہ. جب مجادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ نے اسی کے اصول اور مبادی پہ اس کو وہ جواب دینے ہوتے ہیں جو اسے لینگویج سمجھ آتی ہے. اور یہ کام دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. حکمت سے لوگ کام کر لیتے ہیں، واز سے بھی کر لیتے ہیں. مطلب حکمت کی مثالیں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک نظر آ جائیں گے، اچھا واز آپ کو طارق جمیل صاحب نظر آ جائیں گے، بیچ میں کہانیاں بھی ہیں، چلے جو بھی ہے. لیکن مجادلہ یہ بہت مشکل کام ہے. مجادلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو مخالف کے تمام دلائل پتہ ہونے چاہیے، وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر گمراہی پھیلا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور پھر اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے اسے گرانا ہوگا. اس ٹاپک کے اوپر ود ان اسلام میرے علم میں تو اس وقت کوئی اور بندہ نہیں ہے جو مجادلہ کرتا ہو. چونکہ کوئی کر ہی نہیں رہا لہذا مجھے کسی سے کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ ہاکی کے پلیئر کو اسکواش کے پلیئر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کرکٹ کی بال کو گولف کی بال کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ورنہ تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. میرے جیسا کام اگر کوئی دنیا کا بندہ کر رہا ہے، وہ سامنے لے کے آئیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، تو بندے کوئی نہیں ہوگا. اگر نبی علیہ السلام کی آپ مثال لے کر آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ سارے پہلو موجود ہیں، لیکن ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کا صرف وہ پہلو بتایا جاتا ہے جو عوام سننے کی عادی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ تلخ پہلو بتائے جائیں جو آج کی اس ماڈرن ڈاکٹرن کے اندر آج کے لوگ اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں، تو ان کو نبی علیہ السلام بھی ہضم نہیں ہوں گے. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ تو 3 دفعہ مس بیل کیا 50 دفعہ مس بیلیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے اچھا، اور مس بیل دی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، آپ کہتے ہیں بد اخلاقی ہے. نبی علیہ السلام کے اخلاق ہی یہی ہے کہ نہیں دینا جواب، میری مرضی. دستک دی 3 دفعہ، جواب ملے تو یہ اس وقت تک دستک دیتے ہیں جب تک، اور میں جواب دینے کا بھی پابند نہیں ہوں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بتاؤ کہ میں نے ملنا نہیں ہے، وہ گھر پہ نہیں. آپ کوئی پابند نہیں ہے، وہ دستک دے جواب آ جائے ٹھیک جائے. کیوں کہ جو ملنے ہے یہ اس کی ضرورت ہے، وہ بندہ نہیں ملنا چاہتا، دیٹس آل. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں بد اخلاقی ہیں، دین میں وہ اخلاقیات ہیں. اگر ہمیں دین کا تعارف غلط کروایا گیا نا تو اس کی وجہ سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ، یہ تینوں چیزیں اس وقت
جس پلیٹ فارم میں ہے وہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں.